بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے لیے بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ کا۔ اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے، اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ بیان کا عنوان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ چلیے دوستو، بنا کسی دیری کے آپ کو لے کر چلتے ہیں بیان کی طرف۔ تو اس غلام سے پوچھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تو یہ کھانا کہاں سے لایا تھا؟ تو کہا میرے واقف ہے یہودی، میں ان کے پاس سے گزر رہا تھا، ان کی شادی تھی، انہوں نے مجھے بھی کھلایا اور کچھ کھانا ساتھ بھی دے دیا۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو یہودیوں کا کھانا مجھے کھلاتا ہے۔ حلق میں انگلی ڈال کر قے کرنے لگے۔ اب خالی پیٹ میں اگر 1 2 4 لقمے چلے گئے وہ قے کیسے ہو؟ کسی نے مشورہ دیا کہ اگر قے کرنی ہے تو اور پانی پیو، پانی پیالے پی کر حلق میں انگل مار کر صدیق اکبر نے اس کھانے کو جب تک باہر نکال نہیں دیا چین نہ آئی۔ امام المتقین، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، قاتل المشرکین والزندیقین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور مناقب ذکر کی تھی۔ ساری دنیا جب یہ ایام آتے ہیں، دن آتے ہیں تو یوم مناتے ہیں۔ 21 جمادی الاولیٰ چونکہ سیدنا صدیق اکبر کا یوم وفات ہے، اس لیے ایک تو یاد دہانی ہو جاتی ہے، دوسرے لوگوں کو ان حضرات کی کچھ قدر و قیمت معلوم ہو جاتی ہے۔ اگرچہ آج زمانہ نہیں، کھڑے لوگ کم سمجھ میں آتے ہیں، فراڈیے بڑے جلدی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ زمانے کے لیڈر آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں، کالی کملی والے کے یار سمجھ میں نہیں آتے۔ صدر اور گورنر، سیاستدان سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر جنہوں نے ایک عرصے تک مار کھائی، پھاقے کاٹے، وہ سمجھ میں نہیں آتے۔ کوئی بات نہیں، تیری سمجھ میں نہ آئے تو نہ آئے، اللہ اور اس کے رسول کی سمجھ میں آئے ہوئے ہیں۔ اگر خدا ان کو اپنے برگزیدہ بندے نہ بناتا تو ان کو کالی کملی والے کا صحابی بناتے ہی نہ۔ ہمارا تو یہ بھی یقین ہے کہ کوئی صحابی آدمی خود صحابی نہیں بنتا، اللہ جس کو ہدایت دے، خدا جس کو بنائے۔ اور وہاں کون سا مال لٹ رہا تھا جس کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام جمع ہو جاتے، بلکہ مکے والے بھی یہ مینا دیا کرتے تھے، بھوکوں کے ساتھ جا ملے ہو، غریبوں میں جا ملے ہو، فقیروں میں جا ملے ہو، آؤ سرداروں کے پاس آؤ، امیروں کے پاس آؤ۔ مکے کے مشرک اور کافر بھی مانتے تھے کہ غریبوں کا ٹولہ ہے، جانثاروں کی ایک جماعت ہے، غلاموں کی جماعت ہے۔ خود امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، لوگوں میرے تمام صحابہ میں، تمام امت میں سب سے افضل ترین مقام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آخری وقت ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بے ہوشی ہو کے جاتی ہے۔ امری ابا بکر ان یصلی الناس، اے عائشہ صدیقہ تعالیٰ عنہ، میرا پیغام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا دو، وہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ابا تو پہلے ہی کئی دنوں سے روتا پھرتا ہے، جس دن سے اذا جاء نصر اللہ کی سورت کا نزول ہوا وہ ہر وقت روتا ہے اور کہتا ہے لوگوں فسبح بحمد ربک واستغفر، کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی جدائی کا وقت آ پہنچا۔
میرا باغی پریشان ہے، فاروق کو حکم دے دو وہ بہادر آدمی ہے نماز پڑھائے، مگر فرمایا او ایسا تو نہیں جانتی ساری امت میں افضل ابو بکر کے مقابلے کا ہے کوئی نہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور جلیل القدر صحابی کے کندھوں پہ ہاتھ مبارک رکھ کر قدم مبارک گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ صدیق اکبر محسوس کر کے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، آپ پیچھے ہٹنے لگی تو فرمایا الزم مکانکا الزم مکانکا، او ابو بکر اپنی جگہ ٹھہرے رہو، میں پیچھے نماز پڑھ کے ساری امت کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں میرے مصلی پہ میرے بعد امامت بھی خلافت بھی تمام کا تمام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے ہے۔ 17 نمازیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہو کر پڑھائی۔ رات کا وقت ہے، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے آنگن میں کھڑے ہیں، صحن میں کھڑے ہیں، ویڑے میں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھایا۔ سید عائشہ فرماتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان کے ستارے، کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان کے ستارے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان سے بھی زیادہ فاروق کی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، فاروق اعظم کی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ توجہ رہے گی تو بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ابا، پہلے تو پوچھا نا کہ کیا کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے ہیں گنتی کے اعتبار سے؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ فاروق اعظم کی نیکیاں اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرا ابا یعنی ابو بکر کی نیکیاں؟ اب جواب سنو، فرمایا او عائشہ تو نہیں جانتی فاروق کی تمام عمر کی نیکیاں ایک طرف، تیرے ابا کی غار کا ایک رات ایک دن ایک طرف۔ یعنی کیا کہنا تیرے ابا کا؟ فاروق کی ساری عمر کی ہر طرح کی نیکی، ہر طرح کا عمل، ہر طرح کا اچھا کام ایک طرف، اور ابو بکر صدیق کا غار میں لے جانا، غار میں میرے ساتھ رہنا ایک طرف۔ وہ ابو بکر جس نے خلافت کے بعد بھی عجب انداز دکھائے، خلیفہ بنا دیے۔ مدینہ منورہ کی گلی میں کسی آدمی نے آواز لگائی ہے کوئی مزدور، کوئی مزدور ہے؟ سامنے سے صدیق اکبر تشریف لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کیا کام ہے؟ کہنے لگا میری بکری مر گئی ہے، وہ اٹھا کر مدینے سے باہر پھینک دی ہے۔ فرمایا کیا دو گے؟ کہ 4 آنے کے، چلو میں اٹھاتا ہوں۔ اندازہ لگاؤ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہے، عائشہ صدیقہ کا ابا ہے، نبی کی زندگی میں 17 نمازیں مصلی پہ کھڑا ہو کے پڑھانے والا، اللہ کی زمین پہ آسمان کے نیچے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا، نبی کے ساتھ تعاون کرنے والا، نبی کے ساتھ جان مال کھپا دینے والا، آج خلیفہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہو کر مردار بکری کندھے پہ اٹھا کے مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہے۔
آج تو 4 پیسے اگر آ جائیں، گھر کے لیے 1 کلو سبزی اگر لی ہے تو وہ بھی ہمارے گھر پہنچا کے آؤ بھائی. یعنی لوگ لنگڑے ہو گئے، للے ہو گئے، منڈے ہو گئے، اپنا کام کرنا بھی چھوڑ دیا. جناب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ساری کائنات کی سردار ہے، مگر آپ اپنا جوتا مبارک بھی خود ہی سی لیا کرتے تھے. آج تو اگر 4 پیسے مل جائیں تو نوکروں کی کمی نہیں رہتی. جو پانی چھڑکنے والا ہے، یہ جھاڑو دینے والا ہے، یہ کار کی صفائی کرنے والا ہے، یہ کار چلانے والا ہے، یہ یوں کرنے والا، یہ یوں کرنے والا. بس ہمارا مطلب یہ نہیں کہ تم مزدور نہ رکھو، لوگوں کی روزی کا ذریعہ نہ بنو. تم اس لیے تھوڑے ہی کسی مزدور کو رکھتے ہو کہ اس کے بچے روٹی کھائیں گے، دعا دیں گے، بلکہ اپنی شہنشاہی جمانے کے لیے رکھتے ہو. اگر یہ نیت ہو جائے تو پھر کار خیر بن جائے کہ اللہ نے مجھے دولت دی ہے، مجھے کارخانہ دیا، مجھے مل دیا، مجھے فیکٹری دی. 10 آدمی 4 آدمی کام کریں گے، ان کے بچوں کو روزی ملے گی، اللہ پاک میرا بھی آخر تم بھلا کر دے گا. تو اس لیے سے کون کرتا ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا گیا. آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا مجھے اپنے بچوں کے لیے روٹی تو لانی ہے، مزدوری تو کرنی ہے. اب میں کاروبار کیسے کروں؟ تم نے میرے کندھوں پہ خلافت کا وزن رکھ دیا. اب میں تجارت کیا کرتا تھا، تجارت کروں تو یہ کام نہیں ہوتا. کیسے میں تمہارا کام چلاؤں؟ نبی کے جانشین کو دیکھو، مسلمانوں کا نبی کے بعد سب سے پہلا حکمراں مردار بکری اٹھا کر مدینے کی گلی سے باہر پھینکنے جا رہا ہے. صحابہ اکرام جلیل القدر جو تھے وہ اکٹھے ہوئے اور اس بات پہ غور کیا گیا کہ بیت المال سے وظیفہ مقرر کرو تاکہ ان کی گزر اوقات ہو، تاکہ ان کی گزر اوقات ہوتی رہے. تو جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا کتنا وظیفہ مقرر کریں، فرمایا مدینے میں جو سب سے غریب کا جو خرچہ ہو وہ میرا مقرر کر دو. چنانچہ 7.5 آنے مقرر کیے گئے. گزر اوقات ہوتی رہی. ایک دن صدیق اکبر کی گھر والی نے میٹھا ہریرا بنا لیا. تم تو کہو گے کہ حلوہ کیوں نہیں کہتا؟ حلوہ کیسے کہوں، اس میں گھی کہاں تھا؟ ذرا سی چربی ڈالی، تھوڑی سی کھجوریں ڈال کر بچوں کے لیے میٹھا دلیا ہریرا بنا دیا. تو صدیق اکبر کے سامنے بھی آیا. آج تو اچھا بھلا آدمی نہیں پوچھتا کہ میں نے گھر مٹھائی نہیں بھیجی، بالوشائی میں نے نہیں بھیجی، گلاب جامن میں لے کے نہیں آیا، یہ کھانے میں میرے سامنے کہاں سے آئی ہیں اور کیوں آئی ہیں؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پوچھا گھر والے سے، یہ میٹھا ہریرا دلیا حلوہ کیسے بنایا؟ ہمیں جو پیسے ملتے ہیں وہ تو اتنی مشکل سے ہیں کہ روٹی چٹنی مشکل سے بن سکے، یہ تم نے حلوہ ہریرا کیسے بنا لیا؟ وہ کہنے لگی کئی دن میں نے آٹا تھوڑا تھوڑا بچایا، 2 4 چٹکی آٹا بچا بچا کے جوڑ لیا، جمع کر لیا، وہ آٹا بیچ کر چربی خریدی، کھجوری خریدی، میٹھا بنا لیا، اسی وقت بیت المال میں لکھ بھیجا میرا اتنا وظیفہ کم کر دو چونکہ اتنے میں گزارا میری گھر والی کر سکتی ہے. کئی دن گزارا کیا ہے نا، لہذا اتنا کم کر دو. یہ ہے مسلمانوں کا حکمراں، یہ ہے مسلمانوں کا خلیفہ، یہ ہے امیر المومنین، یہ ہے وہ امام المتقین. صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں ایک بات آئی کہ لو بھی اب نیکیاں زیادہ کمایا کروں گا. یہ نہیں آگے آنے دیتا تھا کسی کو ابو بکر، اب پھنس گیا ہے خلافت میں، اب میں نیکیاں زیادہ کمایا کروں گا.
یہ تو الجھا رہے گا، اس میں پھنسا رہے گا۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں ایک بیوہ محتاج عورت تھی، بوڑھی مائی تھی ایک۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں فجر کی نماز کے بعد گیا، مائی اپنا برتن دے دے میں پانی بھر کے لا دوں، اندر سے جواب آیا جزاک اللہ، اللہ پاک تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تجھ سے پہلے کوئی اور اللہ کا بندہ پانی بھی بھر گیا، کھانا پکا کر مجھے کھلا کر برتن مانج کے بھی رکھ گیا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں بڑا سوچتا رہا کون ہو سکتا ہے اتنا جلدی آنے والا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اگلے دن میں فجر کی اذان کے وقت آیا، نماز سے پہلے آیا، اور بوڑھی مائی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز لگائی برتن لا میں پانی بھر کے لا دوں، آواز آئی جزاک اللہ، اللہ پاک تجھے جزائے خیر دے، ارادے کا نیکی کے بعد جو نیت کی اللہ تجھے اس کا بدلہ دے، اور یاد رکھ کہ تجھ سے پہلے کوئی اور سارا کام کر کے چلا گیا۔ آج محتاج کو پانی کون دے، آج محتاج کو ہاتھ پکڑ کے رستہ کون بتائے؟ ڈنڈے سوٹے کے ہم سب مرید ہیں، جدھر ڈنڈا ہوگا ادھر تھوڑے سے جھکیں گے، جدھر ہمیں کچھ معمولی معاملہ نظر آئے گا اس طرف کو جانے کو تیار ہی نہیں۔ حالانکہ اس بے نیاز کی بے نیازی سے ہر وقت ڈرنا چاہیے کہ نہ جانے کیا عبادت اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بدکارہ فائسہ عورت گزر رہی ہے، کنواں ہے، کنویں کے پاس کتا کھڑا ہے، پیاس کی وجہ سے اتنی زبان کتے کی باہر نکلی ہوئی ہے، تھی تو فائسہ عورت، دل میں ترس آیا، ڈول نہیں رسی نہیں، پانی کیسے پلائے کتے کو، چنانچہ اپنے پیر کا موزہ اتارا، اس کا ڈول بنایا، اپنے دوپٹے کی رسی بنائی، پانی نکال کر کتے کے منہ میں ڈال دیا، موت آئی، آواز آئی عمل تیرا نکما، کرتوت تیرے بھیڑے، کردار تیرے سیار غلط، پر ایک دن تو نے ایسی نیکی کی، تو نے میرے کتے پہ ترس کھایا، جا میں نے تجھ پر رحم کر دیا۔ کتا ہے ٹھیک ہے تو میری مخلوق، پیاس کی حالت میں تو نے کتے کی پیاس بجھا دی، میں نے تیری قیامت کی پیاس بجھا دی۔ تو نے میری مخلوق پہ رحم کھایا، میں نے تجھ پر کرم کر دیا۔ یہ ایسی ایسی عبادت ہے ان کو لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ کے دربار میں ایک اور آدمی پیش ہوگا، اللہ پاک پوچھیں گے دنیا سے کیا عمل لایا، کہے گا کچھ بھی نہیں، کیا ہے میرے پلے؟ فرمایا ایک نیکی میرے پاس تیری محفوظ ہے، ایک تیری نیکی تیرا کار خیر میرے پاس محفوظ، اور وہ یہ کہ گلی میں سے کانٹا روڑا تو نے اس نیت سے ہٹایا تھا کہ اندھیرے میں کسی معصوم بچے کو، کسی بوڑھے کو، کسی کو ٹھوکر نہ لگے، کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اوے تو نے میرے بندے کو ٹھوکر سے بچایا، جا میں نے قیامت کی ٹھوکر سے تجھے بچا دیا۔ ایسی ایسی باتوں کی طرف تو تمہارا دھیان ہی نہیں ہوتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن ایک آدمی پیش ہوگا، اللہ پاک فرمائیں گے جا میں نے تیرے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، تو نے ایک دن میرے فلاں بندے کے عیب پہ پردہ ڈالا تھا، کسی کا عیب دیکھ لیا، کسی گناہ میں مبتلا دیکھ لیا، اسے رسوا نہ کرو، اسے لوگوں میں ذلیل نہ کرو، علیحدگی میں سمجھاؤ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تو نے میرے بندے کے عیب کجے، میں نے تیرے عیبوں کو کج دیا۔ اور ایک اور بندے کے بارے میں آتا ہے کہ تو نے میرے بندے کے عیب پھیلائے، جہاں میں نے تیرے دفتر کھول کے رکھ دیے۔
تو آدمی اپنے لیے سوچے. چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تیسرے دن فجر کی اذان سے کافی پہلے گیا. دیکھا اتنے بڑے بڑے صحابی، اتنے بڑے بڑے اللہ والے غریبوں محتاجوں بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں، ایک تم ہو جو باپ کو گلاس پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہو. روٹی کھانے بیٹھتے ہو، کبھی پوچھا کہ ابا نے کھائی کہ نہیں؟ کبھی پوچھا ہے اپنی اماں کے بارے میں کہ اماں نے روٹی کھائی کہ نہیں؟ بیگم کو تو کہتا ہے کہ آ جا میرے ساتھ روٹی کھا. کبھی ماں کے پاس بھی گیا کہ اماں آ جا میں تیرا بیٹا ہوں، میرے اور تیرے ہاتھ میں لقمہ ہوگا تو لطف آئے گا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اس بڑھیا کے مکان پہ گئے، فاروق اعظم فرماتے ہیں میں دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا، دونوں کاندھوں پہ بڑے بڑے پانی کے گھڑے رکھ کے لایا. بڑھیا کے مکان میں داخل ہو گیا، میں دروازے پہ بیٹھ گیا. آج پکڑوں گا یہ کون ہے جو مجھ سے پہلے اس اتنا سبقت کرتا ہے نیکی کمانے میں. فاروق اعظم فرماتے ہیں جب باہر نکلے تو میں نے پلہ پکڑا کہ اللہ والے تو ہے کون؟ آواز آئی فاروق جانے دے میں تیرا بھائی ابو بکر ہوں. حکمراں ہوتے ہوئے، خلیفہ ہوتے ہوئے، نبی کا جانشین ہوتے ہوئے، اپنے فرائض منصبی مسلمانوں کی ہمدردی سے پیچھے نہیں رہنا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک غلام تھا جو کمائی کر کے لا کے دیا کرتا تھا. تو ایک دن وہ کہیں سے آ رہا تھا، راستے میں یہودیوں کی شادی تھی، وہاں سے اس کو کھانا ملا تو جناب صدیق اکبر کو لا کے دے دیا. علماء نے لکھا کہ 3 دن کا فاقہ تھا صدیق اکبر کا، اور وہ 1-2 لقمہ کھا لیا. پہلے نہیں پوچھا، مگر جب کھا بیٹھے تو پوچھا کہ تو کہاں سے لایا تھا، یعنی یہ کھانا کس طرح کمایا. آج ہم پوچھتے ہیں کسی سے کہ یہ جو ختم دلوانے کے لیے تم نے ایک کھانے کے بجائے 85 کھانے بنائے ہیں، یہ کہاں سے لائے ہو؟ چوری کر کے لائے ہو، ٹھگی مار کے لائے ہو، قرض نکلوا کے لائے ہو، یتیموں کا مال ہڑپ کر کے لائے ہو، لائے کہاں سے ہو؟ سانوں کی اسی تو جرلو پھیرن والے ہیں نا، بلڈوزر پھیرنا جانتے ہیں. اسی پاوے تسی یتیمہ دا لیاؤ، مسکینہ دا لیاؤ، غریبہ دا لیاؤ، قرضہ کڑا کے لیاؤ، سود دا کما کے لیاؤ صحیح. قرآن کہتا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. اور لوگوں یتیموں کا مال نہ کھایا کرو، یہ چاول نظر آتے ہیں، گوشت نظر آتا ہے، خدا کہتا ہے پر حقیقت میں جہنم کے انگارے ہیں. کون پرواہ کرتا ہے؟ آئے گی قبر تو لگے گی خبر، موت آئے گی تو یہ ساری چیزیں روزے روشن کی طرح سامنے آ جائیں گی. تو اس غلام سے پوچھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تو یہ کھانا کہاں سے لایا تھا؟ تو کہا میرے واقف ہے یہودی، میں ان کے پاس سے گزر رہا تھا، ان کی شادی تھی، انہوں نے مجھے بھی کھلایا اور کچھ کھانا ساتھ بھی دے دیا. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو یہودیوں کا کھانا مجھے کھلاتا ہے. حلق میں انگلی ڈال کر قے کرنے لگے. اب خالی پیٹ میں اگر 1-2-4 لقمے چلے گئے وہ قے کیسے ہو؟ کسی نے مشورہ دیا کہ اگر قے کرنی ہے تو اور پانی پیو. پانی پیالے پی کر حلق میں انگل مار مار کر صدیق اکبر نے اس کھانے کو جب تک باہر نکال نہیں دیا چین نہ آئی. کبھی ہمارے دماغ میں بھی یہ بات آئی کہ سود کا پیسہ، سود کا کھانا، رشوت کا کھانا، بس نام بدل دیتے ہیں.
आज रिश्वत का नाम लोगों ने चाय पानी रख रखा है। और हुजूर हम रिश्वत थोड़े देने काबिल है, तौबा तौबा तौबा, ये तो आपका चाय पानी है। दोस्तों अगर आपको ये बयान अच्छा लगा तो इस बयान को लाइक कर दें और इसी बयान के लिए कारी हनीफ के बयानात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इंशाअल्लाह ऐसे ही बयानात आपके लिए लाता रहूंगा और ऐसे कारी हनीफ की बहुत ही अच्छी अच्छी तकरीरें आपके लिए लाता रहूंगा। आगे की वीडियो में बहुत ही जल्द मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हजरत की बातों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए और अल्लाह हजरत को कब्र में नूर अता फरमाए, मुनव्वर अता फरमाए। अल्लाह हजरत की कब्र को नूर से मुनव्वर अता फरमाए। आगे की वीडियो में बहुत ही जल्द मिलते हैं इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, फी अमानिल्लाह।